داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حج کے دوران ایک دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ جن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہے، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرے دوست احباب رشتہ دار، ان کو نیک کر دے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر رہے ہو، تو اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، میری یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، طواف کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اچھے کاموں میں مصروف ہوں۔ لیکن جب میں حج سے فارغ ہو کر دوبارہ جب اپنے وطن پہنچوں گا تو میرے رشتہ دار، میرے دوست، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب تمہارے دوست نیک ہوں گے تو تم بھی نیک ہوں گے، اگر تمہارے دوست نیک نہیں ہیں تو تم بھی نیک نہیں رہ سکو گے۔ تو میں اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک کر دے، اگر وہ نیک نہ رہے تو میں بھی نیک نہیں رہوں گا۔ کہ بندہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں دوست کس کو بنا رہا ہوں، کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے میل جول، ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بندہ غور کرے کہ بندہ دوست کس کو بنا رہا ہے، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کو جانچنے کا معیار کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ اگر کسی بندے کو جانچنا ہونا کہ یہ کیسا ہے، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوگا نا، تو جیسا ان کا کردار ہوگا تو سمجھ لیا جائے کہ اس کا بھی کردار وہی ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دوست بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ دوستی جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور یہ دوستی جہنم کا بندے کو مسافر بھی بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا دوست جہنم کا ٹکڑا ہے۔ بندہ جس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اگر وہ برا ہے، ایسا ہے کہ یہ جہنم کے ٹکڑے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، فرمایا برا دوست یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ برے دوست سے دور رہنا، برے لوگوں، بری صحبت سے دور رہنا ضروری ہے۔ صحبت مؤثر، صحبت اثر کرتی ہے، اور کتنی جلدی اثر کرتی ہے۔ دیکھیں ایک سمپل ہوا گزرتی ہے، معمولی سی وہ گلاب کے پھولوں سے ٹچ ہو کر جاتی ہے تو وہ خوشبودار اور معطر ہو جاتی ہے، اور وہی ہوا بڑی تیزی سے گزرتی ہوئی کہیں گوبر وغیرہ سے، کوئی نجاستوں کے پاس سے گزرتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے۔ ہوا کی، گلاب کے پھولوں کی تھوڑی سی صحبت نے ہوا کو خوشبودار بنا دیا، اور نجاست اور گوبر کی تھوڑی سی دیر کی صحبت نے ہوا کو بدبودار بنا دیا۔ تو صحبت کتنی جلدی اثر کرتی ہے، اس لیے فرمایا کہ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ تم بیٹھ کس کے پاس رہے، کہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا یہ بندے کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، اور علماء کے پاس بیٹھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ عالم کے پاس بیٹھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، اس کی صحبت میں رہنے والا ایسا ہی ہے کہ وہ عبادت میں ہے۔ تو دوستی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ المرء مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بس اوقات کسی اچھے بندے کی محبت کی وجہ سے روایتوں میں کہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، برے بندے سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس نے خود برے اعمال نہیں کیے تھے، صرف برے بندے سے اس نے محبت کی تھی، اس برے بندے سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے پرکھو، کیونکہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جسے وہ اپنا جیسا اچھا سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے چڑیا کو کوے کے ساتھ، کبھی کبوتر کو طوطے کے ساتھ دیکھا ہے؟ ہر جنس والا اپنی ہی جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا جیسا کردار ہے، میں اپنے کردار کے لوگوں کے میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ تو جیسا جب بندہ برے لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی اس کے اندر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر برائی ہے۔
ظاہر اس کا کچھ ہے لیکن حقیقت کیا برائی ہے۔ تو ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ، کبھی کیڑی کو کسی اور کیڑے مکوڑے کے ساتھ دیکھا ہے؟ کیڑی ہمیشہ کیڑیوں کے ساتھ ہوتی ہے، چڑیا ہمیشہ چڑیا کے ساتھ ہے، کبوتر ہمیشہ کبوتر کے ساتھ ہے۔ ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، کوئی ایک جنس کسی دوسری جنس کے ساتھ کبھی نظر نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ہر اچھا انسان اچھوں کو دوست بنائے گا، برے کو کبھی نہیں بنائے گا۔ برے کو وہی دوست بنائے گا کہ جس کا باطن برا ہے، جس کا باطن گندا ہے، اور وہ برے لوگ تلاش کرے گا، انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی دوست کی جانچ کا معیار کیا ہے، کسی انسان کی جانچ کا معیار کیا ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جائے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان سے دوستی کریں تو انشاءاللہ بروز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، نماز نہ پڑھنے والے، روزے نہ رکھنے والے، گانے باجے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی، خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو حدیث کے مطابق بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہم دوستی لگائیں، سوچ سمجھ کر کہ کافر کی دوستی، یہ تو ایک مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں جو فاسق و فاجر ہے انہیں دوست نہ بنایا جائے۔ کافر کی دوستی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کافر کی دوستی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی، تو کافروں کو بالکل دوست نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن جو یورپی ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کی بہت زیادہ دوستیاں کافروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہیں، پھر وہ دوستی ان کے لیے ایمان لیوا بن جاتی ہے، ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے 25 دسمبر آنے والا، اب 25 دسمبر عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اگر عیسائیوں کے مذہبی تہوار کو اچھا جان کر، درست جان کر اس میں شرکت کرے اور کرسمس منائے اور کرسمس مبارک کہے، تو اس میں تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جن کی دوستیاں ہوتی ہیں کافروں کے ساتھ، وہ اپنے مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ پھر ان کا عیاشی کرنے کا ایک تہوار آتا ہے، نیو ایئر نائٹ، 31 دسمبر کی رات، اس میں اللہ پاک کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو کافروں سے دوستی کی بنا پر، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے 31 دسمبر کو آتش بازی کی جائے گی، فائرنگ کی جائے گی، اس سے کئیوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی دوستی، جو مسلمان برا ہے اس کی دوستی ہمارے لیے درست نہیں ہے، کافر کی دوستی تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، کہ اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو کافر اللہ رسول کے دشمن ہیں، انہیں جو ہے وہ دوست نہ بنایا جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو کافر کی دوستی جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوستی بنانے کے لیے جو ہے وہ 5 علامتیں ضروری ہیں، جس کے اندر 5 صفات پائی جائیں، جو ایک معیار بتایا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ دوست بنایا جائے۔ نمبر 1، جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں وہ عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو۔ بے وقوف بسا اوقات آپ کا بھلا چاہتے ہوئے بھی آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص شکاری جنگل میں گیا اور اس نے دیکھا کہ بندر ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور بندر بڑا پریشان ہے۔ تو شکاری نے کیا کیا کہ اس کے پاؤں میں سے کانٹا نکال دیا۔ اب بندر کو شکاری سے محبت ہوگی، ہمدردی کی بنا پر دونوں کے درمیان دوستی ہوگی۔ اب بندر جو ہے وہ شکاری کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ لوگوں نے منع کیا کہ بندر بے وقوف ہے، بے وقوف کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس نے لوگوں کی بات نہ مانی۔ تو ایک دن شکاری سو رہا تھا تو بندر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کو ہوا وغیرہ دے رہا تھا۔ تو مکھی آ کر
وہ شکاری کے ناک پر بیٹھ گئی، بندر نے ایک مرتبہ ہٹائی، مکھی پھر آ کے بیٹھ گئی، اس نے پھر ہٹائی، وہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اب بندر نے تو ہمدردی کر رہا تھا کہ شکاری کی نیند خراب نہ ہو جائے، تو بندر نے وہ اینٹ دے ماری اس پر، وہ تو اس کی ناک پر مکھی کو مار رہا تھا، لیکن مکھی تو اڑ گئی اور اینٹ جا کر اس کی ناک پر جا لگی اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو یہ بے وقوف کی دوستی کی بنا پر بے وقوف کو دوست بنائیں گے تو بس اگر ہمدردی کرتے کرتے وہ ہمارا نقصان کر دیتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کا دوست جو ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے۔ دوسری صفت، عقل مند کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ بد اخلاق بندہ جس کو آپ نے دوست بنا لیا ہے، اس کو آپ نے کچھ اپنے راز بھی دے دیے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر کبھی دوستی ختم ہو گئی، کیونکہ بس اوقات گہرے دوست گہرے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب جب وہ دشمن بن گیا ہے، آپ کی غیبتیں کرے گا، آپ کی چغلیاں کرے گا، آپ کے راز فاش کر دے گا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ عقل مند ہونے کے ساتھ متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ کسی متقی پرہیزگار کو اگر آپ دوست بنائیں گے، اگر دوستی ختم بھی ہو جائے گی لیکن وہ متقی ہونے کی بنا پر آپ کی غیبتیں کبھی نہیں کرے گا، آپ کی چغلیاں کبھی نہیں کرے گا، آپ کا راز کبھی بھی فاش نہیں کرے گا۔ دوسری صفت کہ بااخلاق ہو۔ تیسری صفت جو ہے کہ وہ آپ کا دوست کافر نہ ہو، گمراہ بد مذہب نہ ہو، کہ بس اوقات بد مذہب، گمراہ، گستاخ رسول، کافر کی دوستی بندے کو خود کافر بنا دیتی ہے، گمراہ بنا دیتی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں اس کو بڑی پسند آئیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس صورت میں کھاؤں گا جب تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا دوست تھا ابی بن حلف۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میرے دوست نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، اس نے کہا دوستی اس صورت میں قائم رہے گی جب تم اسلام چھوڑو گے، جب تم کلمہ چھوڑ دو گے۔ تو اس نے دوست کی خاطر اسلام ترک کر دیا، حضور کے دین کو چھوڑ دیا، وہ مر گیا، اس کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو اس نے جہنم کے اندر جو جملے بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، کہتا ہے لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن جو گہرے دوست ہیں وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر اپنی انگلیاں چبائیں گے، دشمن بن جائیں گے کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اس کی وجہ سے میں جہنم کے راستے پر چلا۔ تو یہ گہرے دشمن بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تمہارا دوست ایک تو عقل مند ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، لیکن اس کے عقائد و نظریات بھی درست ہونے چاہیے، مسلمان ہو اور صحیح مسلمان ہو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پتنی اولیاء کرام کے نام لینے سے ان کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ انبیاء کی تعظیم نہ کی جائے اور اولیاء کے مزارات پر نہ جایا جائے، اس کو توحید بولتے ہیں۔ یہ توحید تھوڑی ہے کہ توحید اس کو بولیں گے کہ انبیاء کی تعظیم نہ کریں اور مزارات اولیاء پر نہ جائیں۔ بھائی انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرنا رب کا حکم ہے، اولیاء کرام کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہم اولیاء کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا، اللہ کی مقبول بندے، ورنہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ اولیاء کرام سے محبت اللہ کی محبت کی بنا پر اولیاء سے محبت کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا دوست جو ہے اس کے عقائد اور اس کے نظریات جو ہیں یہ درست ہو، 3 صفتیں ہو گئیں۔ چوتھی صفت وہ فاسق و فاجر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تم ان لوگوں سے منہ پھیر لو جنہوں نے میری یاد سے منہ پھیر لیا۔ جو اللہ پاک کو یاد نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، بالکل اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہا ہے تم ان لوگوں سے منہ پھیر لو جن لوگوں نے میری یاد سے منہ پھیر لیا۔ ان لوگوں سے دوستی بناؤ جو اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب فاسق سے ہم نے دوستی کر لی، فاسق کی دوستی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک پنجاب کا ہی واقعہ ہے، کوئی بندہ جیسے گاؤں دیہات کے لوگ شہر میں آ جاتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، ایک کمرہ رینٹ پر لے لیتے ہیں 5-6 ہزار روپے میں، تو 5-6 دوست جو ہے وہ اکٹھے اس میں رہتے ہیں۔ تو وہ اس جو کمرے میں رہتے تھے نا، صبح کو مزدوری کرنی اور شام کو کمرے میں آ کر
کبھی فلمیں دیکھنی تو کبھی شرابیں پینی تو کبھی جوا کھیلنا۔ عموماً یہ جو چھڑے وغیرہ نا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ کرائے پر دینے سے پہلے غور کر لیا کریں کہ آپ اپنا کمرہ اپنا مکان کس کو کرائے پہ دے رہے ہیں، اور وہ کرایہ نامہ جو ہے وہ لازمی طور پر آپ تھانے میں رجسٹر بھی کروایا کریں، ایسا نہ کوئی کرمنل لوگ آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ شام کو جوا کھیلتے تھے اور تھی گہری دوستی۔ اب ایک دوست اچھی خاصی رقم جیت گیا، جب وہ رقم جیتا تو وہ تینوں دوستوں کو برداشت نہ ہوئی، اس کو گلا دبا کر اس کو کرنٹ لگا لگا کر اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور سارا پیسہ لے گئے اور لوک لگا کر چلے گئے۔ اب اس کی لاش اندر سڑتی رہی، جب بدبو کے بھپکے آنے لگے تو پھر پولیس کو کال کی گئی، جب تالا توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ اس کی لاش گلی سڑی مری تھی۔ بروں کی دوستی نا، یہ انجام ہوتا ہے بروں سے دوستی کرنے کا۔ ایک تو قتل ہو گیا، بری موت مارا گیا، اور جوا کھیلتے ہوئے مارا گیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ فاسق و فاجر کو کبھی دوست نہ بنائیں، ان سے منہ پھیر لیں جنہوں نے اللہ کی یاد سے اپنے منہ پھیر لی۔ ایک بندہ مرتے وقت کہہ رہا کہ مجھے بھی پیو خود بھی پلاؤ، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، کیا اس کا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ تھا۔ ایک بندہ مرتے ہوئے کہہ رہا تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا شطرنج کھیلنے والوں کے ساتھ تھا۔ اب مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، اللہ رسول کا نام لینا چاہیے، لیکن اس کی صحبت شرابیوں کے ساتھ تھی۔ اب وہ مرتے وقت کہہ رہا مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تیرا بادشاہ میرا بادشاہ۔ جن لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پر وہی جملے بول رہے تھے۔ فاسق و فاجر جو ہے وہ دوست نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور صرف فرمایا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ لالچی نہ ہو، لالچ کی بنا پر کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر رکے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی آپ نے اس کو دی اور ایک خود کھائی، اور آپ نہر سے پانی پینے کے لیے گئے، واپس آئے تو اس نے تیسری روٹی کو چھپا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تیسری روٹی کہاں پر ہے؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں معلوم کدھر ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلو سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ چلتے گئے تو آگے دریا آیا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے دریا کو پار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی ہے، بتا تیسری روٹی کہاں پر ہے؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ نے پھر مزید سفر جاری رکھا۔ ایک ہرن، اس کے 2 بچے تھے، اس ہرن کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھنا کھایا، اس کی ہڈیاں جمع کر کر کہا قم باذن اللہ، اور وہ ہرن صحیح سلامت زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بتا اس ذات کی قسم جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی ہے، بتا تیسری روٹی کہاں پر ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا چلو مزید سفر جاری رکھتے ہیں۔ پھر اگر ایک موقع آیا، آپ نے ریت کے 3 ڈھیر بنائے اور اس پر پھونک ماری، تینوں ڈھیر وہ سونے کے بن گئے۔ فرمایا ایک ڈھیری میری ہے، ایک تیری ہے، اور تیسری اس کی ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ اب سونا دیکھ کر لالچ میں آ کے فوراً پہلے جھوٹ بولتا رہا، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا رہا، لیکن سونا دیکھتے کہنے لگا ہاں تیسری روٹی میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سارا سونا تیرا ہے، اب تجھے میری صحبت میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ سونا گٹھری میں ڈال کر شہر کی طرف جا رہا تھا، سامنے 2 ڈاکو پڑ گئے، ان کو وہ بھنک بڑھ گئی کہ اس گٹھری میں سونا ہے، اس کو قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں سونا جو ہے نا آپس میں تینوں جو ہے نا یہ بانٹ لیتے ہیں، پہلے ہم میں سے کوئی ایک بندہ شہر سے کھانا لے آئے، کھانا کھانے کے بعد بانٹیں گے۔ ایک کو تھوڑا سونا دیا کہ تم جا کر شہر سے کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا، پیچھے دونوں نے پلان بنایا کہ جیسی آئے گا اس کو قتل کر دیں گے، سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جو کھانا لا رہا تھا اس نے کیا کیا، کھانے میں زہر ملا دیا کہ یہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا میں لے جاؤں گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، کھانا لے کر آیا، اور یہ دونوں دوست اس کے اوپر پل گئے اور مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اب جب کھانا کھانے بیٹھے تو زہر نے اپنا اثر دکھایا اور تڑپ تڑپ کر وہیں پر ڈھیر ہو گئے، تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور سونا جوں کا تو وہیں پڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے اپنے حواریوں کے ساتھ، فرمایا یہ دیکھ لو، یہ ہے دنیا، یہ دنیا کا حال ہے، اس سے دور رہنا۔ یہ دنیا یہ قتل و غارت کروا دیتی ہے، لڑائی جھگڑے کروا دیتی ہے، فتنہ فساد برپا کر دیتی ہے، لیکن کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ لالچ کتنی بری بلا ہے کہ کچھ بھی سونا ہاتھ نہیں آیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فرمایا دوست بناتے وقت دیکھ لو کہ کہیں یہ حریص لالچی تو نہیں ہے،
تو یہ 5 علامتیں، نمبر 1 آپ کا دوست عقل مند ہونا چاہیے، نمبر 2 آپ کا دوست با اخلاق ہونا چاہیے، نمبر 3 آپ کا دوست فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے، فاسق و فاجر یعنی کہ نیک متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، نمبر 4 اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، نمبر 5 لالچی نہ ہو۔ تو دوست بناتے وقت دوستی کا معیار دیا ہے ہمیں اسلام نے، دوستی کا معیار دیا ہے کہ دوست کس کو بنانا ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، میں سارے لوگوں سے قطع تعلق ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا دعا کر رہے ہو تم؟ لوگوں سے تعلق ہمارا ختم نہیں ہو سکتا، ہم لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ تنہائی میں یا تو پاگل ہو جائے گا یا خودکشی کر لے گا، اس لیے زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ، بیوی بچوں، رشتہ داروں، دوستوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہ، بالکل تنہا رہتا ہو، ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، فرمایا یوں دعا کرو کہ یا اللہ مجھے انسانوں کے شر سے بچا، یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ مجھے انسانوں سے بے نیاز کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی انسان کی ضرورت پڑے گی، ہر انسان کسی نہ کسی انسان کا محتاج ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، آپ کا میرے بغیر گزارا نہیں، ہمارے آپس کے تعلقات ہوں گے۔ یہ ہم انسانوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن ان انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا معیار اسلام نے دے دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لو تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر ان سے ہٹ کر اگر تم تعلق بناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی خراب، تمہاری آخرت بھی برباد۔ قرآن نے واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے بندوں کو، سچے بندوں کو دوست بنایا جائے، برے بندے کو دوست نہ بنایا جائے۔ وَنَقْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اب دعائے قنوت کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کو ترک کر دیا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ قرآن پاک میں، احادیث میں واضح طور پر آ گیا کہ برے بندے کو دوست نہ بنائے، برے بندے کی لمحہ بھر کی صحبت جو ہے یہ ہمیں تباہ و برباد کر کر رکھ سکتی ہے، اور اچھے بندوں کی صحبت ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں کن کو دوست بنا رہا ہوں، کن کے ساتھ میں اپنے تعلقات قائم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاروں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک مسجد کے مؤذن صاحب انہوں نے بتایا کہ میں شراب کا عادی تھا، تو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تعلقات ہوئے، اجتماع میں آنا جانا شروع کیا، مدنی قافلوں کا سفر کرنا شروع کیا، علم دین حاصل کیا، تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ شراب سے توبہ کر لی اور مسجد کے مؤذن بن گئے۔ لیکن ایک شرابی اچھی صحبت کی بنا پر مسجد کا مؤذن بن گیا۔ کئی ایسے جرائم پیشہ وار اچھی صحبت کی بنا پر امام خطیب بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، اچھی صحبت کی بنا پر، اور بسا اوقات اچھا خاصا انسان بری صحبت کی وجہ سے ایک برا انسان بن جاتا ہے، پیشہ کرائم کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے دور رہا جائے۔ اب دیکھ لیں حدیث میں کیا لفظ آیا کہ برا دوست جہنم کا ٹکڑا ہے۔